اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماہنامہ ابکری لے کے۔ جولائی کا ماہنامہ ہے۔ آئیں تھوڑا سا ڈسکس کرتی ہوں آپ کے ساتھ اس کی ہیڈ لائنز۔ جی یہ ہے 25 سال ہو گئے سسرال والے میرے نخرے اٹھا رہے ہیں، پہلا جو ہیڈ لائن ہے۔ نیکسٹ ہے معذور فالج زدہ تندرست ٹیڑھی ہڈی سیدھی انوکھا کیمیائی نسخہ۔ یورپ کا ویزا لگوانا ہے یا عرب ممالک کا کام ہو جائے گا۔ پہلی مرتبہ ماں بننے والے خواتین سلانا کھلانا اور پلانا سیکھ لیں۔ ہندو ضامن داس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کر رئیس بن گئے۔ چائے سے خوبصورتی پانے کے 6 منفرد ٹوٹکے۔ کوئی بھی عزت نوکری شہرت پانے کا اسم۔ کاغذ پر جوتا مارے نظر بد جادو تیز بخار فوراً ختم۔ رنجش مٹانے کے لیے محبت کا تعویذ قبول کیا جائے۔ خوبانی کے چند دلچسپ مگر حیرت انگیز فوائد۔ بد ہضمی گیس تبخیر اور موٹاپا چٹکیوں میں ختم۔ ساون آ رہا ہے چلو نیم ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی ہیں 2 بچے کیا ہوئے ازواجی زندگی ختم آئیے دوبارہ خوشیاں پالیں۔ دفتری گھریلو سماجی زندگی اجیرن ہے تو یہ عادت چھوڑ دیں۔ اور باقی یہ سارا اس میں ان کی پروڈکٹ ہے ہاضمِ خاص اس کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ اپنے مقدر اور خوشی نصیبی لانا چاہتے ہیں تو 15 جولائی 2021 بروز جمعرات تسبیح خانہ لاہور میں بعد نماز مغرب 9 چندی درس ہوگا۔ اور اس کے آگے ہے تسبیح خانے آئیں 5 انمول موتی پائیں 29 جولائی بروز جمعرات۔ دولت عزت پاکیزگی برکت نسلوں کا ہمیشہ مقدر رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی تفصیلات پہلے نمبر پہ جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ان کے یہ سائٹ پہ لکھے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کی عبادت والے عمل کروائے جاتے ہیں ابکری کے تسبیح خانے میں۔ برباد کرنے والے لمحات سے چھٹکارا ذوالحجہ کی 10 راتیں 15 جولائی 18 جولائی 29 جولائی 5 اگست 12 اگست 9ویں 10ویں محرم 26 اگست 5 ستمبر 9 جنوری 2022 اور 18 19 20 فروری 2022 25 فروری 2022 یعنی کہ انہوں نے اپنا جو باقی کا کیلنڈر ہے اس سال کا اور اگلے سال کا تھوڑا سا سٹارٹنگ کا انہوں نے آپ کو اپنے تمام ڈائری دے دی ہے کہ کس حساب سے ان کی عبادتیں ہوں گی اور دعائیں مانگی جائیں گی۔ مبارک گھڑیوں میں حاضری یقینی بنائیں، بربادی سے چھٹکارا پائیں۔ تو چلتے ہیں اس کے اب ہم فرسٹ پیج کی طرف۔ اور فرسٹ پیج ہمارا ہوتا ہے حال دل۔ صرف صبر کی تلقین کرنے کا اجر واقعی حیران کن۔ حضرت محمد بن عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی مصیبت میں اسے صبر و سکون کی تلقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کے لباس پہنائیں گے۔ اب ہے مہمان اور میزبان دونوں کے لیے ضرور پڑھتے ہیں جناب۔ عبداللہ بن عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کے سامنے روٹی اور سرکہ پیش کیا اور فرمایا اسے کھا لو، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا تھا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ آدمی کے لیے ہلاکت ہے کہ اس کے کچھ بھائی اس کے پاس آئیں تو وہ چیز گھر میں ہو اور اسے ان کے سامنے پیش کرنے کو کم سمجھے، اور لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو ان کے سامنے پیش کیا جائے وہ اسے حقیر اور کم سمجھے۔ مزید روایت آدمی کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کو کم سمجھے۔ جی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہی مطلب ہے کہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اس کے آگے جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہے وہ آ جاتا ہے آپ حاضر خدمت کریں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ مہمان کے آگے جو آپ کے پاس حسب توفیق موجود ہے آپ پیش کریں، اور آپ اس کو اچھا سمجھ کے ظاہر ہے پیش کریں گے کیونکہ وہی آپ نے بھی کھانے میں استعمال کرنا ہے۔ اور اگر کھانے کی بات ہے کہ آپ وہ رکھ لیتے ہیں لیکن مہمان اس کو حقیر جانتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کے حق میں اچھی بات نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ میزبان نے کس دل سے رکھی اور مہمان نے اسے حقیر جانا۔ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن بھی باسی سبزی پکاؤں گا۔ قربانی کا دن تھا۔ اماں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے گوشت کا ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ سارے بکرے ذبح ہو کر گوشت ان کے سامنے آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ میں مسلسل لوگوں کے گھروں میں اور خاص طور پر سفید پوش اور غریبوں کے گھروں میں گوشت دینے جا رہا تھا۔ ایک بڑی سی پلیٹ بھر کر اماں رحمۃ اللہ نے رومال میں ڈھانک کر دی کہ بیٹا جا کر تیسرے محلے میں فلاں ایک ہمارے جانے والے غریب ہیں ان کو دے آؤ۔ میں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص نے سبزی کی دکان کھلوائی ہوئی ہے اور باسی سبزی لے رہا ہے۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج تو گوشت بہت زیادہ ہے۔ بہت ہی مایوسانہ لہجے میں کہنے لگا دوپہر تک انتظار کیا میرے گھر میں کوئی گوشت دے گا
لیکن کسی نے گوشت نہ دیا۔ آخر اس سبزی والے کو گھر سے اٹھا کر لایا ہوں کہ اس سے سبزی خرید کر جا رہا ہوں، وہی پکاؤں گا، بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ میں خاموشی سے چلا گیا، گوشت لے کر آیا تو اماں رحمۃ اللہ نے سے جا کر یہی واقعہ عرض کیا تو بہت پریشان ہوئی۔ ایک بہت بڑی پلیٹ گوشت کی بھری، کیونکہ وہ شخص کچھ میرے جاننے والے تھے، ان کا گھر جانتا تھا، ان کے گھر دے آیا۔ جب دروازہ کھٹکایا، ہاتھ میں تھالی تھی، مجھ سے پوچھنے لگے آپ یقیناً گھر جا کر کہا ہوگا۔ میں نے کہا جی، میں نے گھر جا کر کہا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج وہ آنسو، ان کا شکریہ، ان کی کیفیات مجھے یاد ہیں۔ اگلا ہے قربانی یا شادی، اس کے علاوہ سارا سال گوشت نہیں ملتا۔ قارئین، اگر آپ خوشحال ہیں اور آپ کے پاس رزق کی وسعت ہے، صرف اس نیت سے بڑے بڑے ڈی فریزر خریدیں، لیکن غلطی سے انورٹر نہ خریدیے گا۔ اس کا تجربہ میں کر چکا ہوں، اس میں کولنگ نہیں ہوتی، اس میں صرف خوبصورتی ہوتی ہے۔ آپ بس بڑے ڈی فریزر خریدیں، رکھ لیں، سلیقے سے چلائیں، استعمال کریں، گوشت بناتے جائیں، پیکٹوں میں بھرتے جائیں، ان میں رکھتے جائیں۔ آپ کے پاس جو غریب لوگ ہیں انہیں دیں، لیکن اکٹھا نہ دیں۔ غریب کے فریج میں نہیں ہوتا، ڈی فریزر نہیں ہوتا۔ اگر کسی غریب کے گھر پر کوئی پرانا ڈی فریزر ہو بھی تو صحیح، اسے اپنی ضروریات سے اتنا زیادہ ہے کہ وہ بھرا ہوگا۔ نقصان یہ ہوگا کہ آپ گوشت دیں گے تو وہ چاہے گا کہ میں اسے آہستہ آہستہ پکا کر استعمال کروں۔ مجھے خود کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم جی بھر کر گوشت یا کسی شادی ولیمے پر کھاتے ہیں یا پھر قربانی پر، اس کے علاوہ ہمیں کسی جگہ گوشت کھانے کو نہیں ملتا۔ قربانی کا گوشت آپ اور آپ کی نسلوں کے گوشت کو بچائے گا، پھر وہ گوشت آپ آہستہ آہستہ کر کے ان غریبوں کو دیتے ہیں، وہ جتنے مہینوں کے بعد، جتنے ہفتوں کے بعد آپ نہیں سوچ سکتے۔ یہ قربانی کا گوشت آپ کے گوشت کو بچائے گا، آپ کی نسلوں کے گوشت کو بچائے گا، آپ کی بیٹوں، ماں باپ اور اولاد کے گوشت کو بچائے گا اور ہڈیوں کو بچائے گا، یعنی ایسی بیماریاں، تکالیف، حادثات، پریشانیاں جس سے گوشت گل جائے، یا ایسے حادثات جس سے ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ انوکھی بات یہ کہ اس گوشت کے دینے سے آپ جناتی حادثات، جناتی واروں سے اور جادوئی واروں سے اور بندشوں، کالے جادو کے ازلی داروں سے بچے رہیں گے۔ میرے پاس اس کے واقعات، تجربات، مشاہدات بھی ہیں، کیونکہ گوشت صرف انسان نہیں، جنات بھی کھاتے ہیں، اور یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہے۔ رزق کی وسعت اور خوشحالی کی قربانی، اور یہ ہے کہ میں نے آپ کی وسعت رب کو دی ہوئی خوشحالی گوشت کو محفوظ کرنے پہ لگائیں۔ بعض لوگ گوشت کو ایک طرف آپ کے بہت بڑے وظائف، تسبیحات، اعمال، سجدے اور رکوع، جس کا میں انکار نہیں کرتا، میں ہمیشہ انکار کرتا، لیکن ایک طرف گوشت کا صدقہ، گوشت میں سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ صدقہ ایسا صدقہ ہے جس صدقے نے عرش سے آپ کے حق میں فیصلہ کرواتے ہیں، اور عرش کے لیے آپ کے لیے برکات، عافیتیں، دولتیں اللہ کے خزانوں سے دلوانی ہیں۔ یہ برکت، یہ وسعت، یہ دولت اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو میرا گھر آزما کر دیکھیے۔ جس چیز کو بتایا ہے اس نے آزمایا ہے، لیکن آزمانا کیسے ہے؟ گوشت کو محفوظ آپ کو کرنا ہوگا۔ غریب کو گوشت محفوظ کرنے کی خدمت نہ دے، یہ خدمت آپ خود لیں، پھر آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر ایسے غریب لوگوں کو دینا جو سوال نہیں کر سکتے، بچے زیادہ ہیں، گھر چھوٹا ہے، آمدن بہت کم ہے۔ ایسے غریب لوگ آپ یہ نعمت دیں، پھر اپنی نسلوں میں بیماریاں، تکالیف، جادو، جنات، اثرات، لولا، لنگڑا پن، اندھا پن، ان ساری چیزوں کو ہٹتا اور کٹتا دیکھیں۔ جی، یہ انہوں نے قربانی کے گوشت کا بھی بتا دیا، جو کہ نزدیک ہمارے بڑی عید آنے والی ہے، اور اچھی بات ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ابکری سے۔ میرا بھی مقصد صرف یہی ہے کہ ابکری کا ساتھ دوں، ابکری کے جو مشن ہے اس کا ساتھ دوں، کہ اچھی باتیں لوگوں کو بتائی جائیں اور سکھائی جائیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملے، کیونکہ آج کل یہ چیزیں، یہ نصیحتیں ہم برداشت نہیں کر پاتے اگر کوئی کہتا ہے، لیکن اگر پڑھ کے بھی ہمیں سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اللہ حافظ۔